عناصر کی جانب سے استعمال کی جا رہی ٹیکنالوجی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کو دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے مزید متحرک بنانا چاہیے۔ پکوان گیس پر سبسڈی کو محدود کرنے سے متعلق وزراء کی بااختیار مرکزی کمیٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ یو پی اے کی حلیف جماعتوں کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں ہوئے اضافے کے بعد گیس پر سبسڈی کو محدود کیے جانے کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ وزراء کی کمیٹی کے اجلاس کو لمحے آخر میں ملتوی کر دیا گیا۔ تاہم سرکاری ذرائع نے بتایا کہ کمیٹی کے بعض ارکان کی عدم دستیابی کی وجہ سے اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے اور جلد اس سلسلے میں اجلاس کو قطعیت دی جائے گی۔ واضح ہے کہ پکوان گیس صارفین کو سالانہ 4 تا 6 گیس سلنڈرز ہی دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خبر رساں ڈی ایم کے نے وزراء کی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے دوری اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے کشمیر میں عوام اور دیگر تنظیموں سے بات چیت کے لیے قائم کی گئی مصالحت کاروں کی کمیٹی اپنی رپورٹ 12 اکتوبر کو حکومت کو پیش کر دے گی۔ کمیٹی کا صدر نشین دلیپ پٹگونکر نے کہا کہ 3 رکنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ کو تقریباً مکمل کر لیا ہے اور اسے 12 اکتوبر کو حکومت کو پیش کر دیا جائے گا۔ اب نظر ڈالتے ہیں کچھ بین الاقوامی خبروں پر۔ مصر کے نگران وزیر اعظم ڈاکٹر عصام شرف نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ طے پانے والا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ مقدس دستاویز نہیں کہ اس پر بات نہ کی جا سکی۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے کئی نکات ایسے ہیں جس پر نظر ثانی کے لیے دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن معاہدہ خطے کے مفاد اور امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا اور ضرورت پڑنے پر اس میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ مصر میں مابعد انقلاب عوام کی اکثریت اسرائیل سے کیے گئے معاہدے کو منسوخ کرنے یا کم سے کم اس میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان اپنے 2 روزہ سرکاری دورے پر تیونس پہنچ گئے ہیں۔ اردوغان کی تیونس میں آمد کے موقع پر دلچسپ بات یہ دیکھی گئی کہ مصر کے دورے کی طرح یہاں بھی انہیں بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک طرف تیونس کی مذہبی جماعت نبضۃ الاسلامیہ نے ترک وزیر اعظم کے استقبال کے لیے لاکھوں افراد کو ایئرپورٹ پر جمع کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ترکی کے وزیر اعظم کے طیارے کا رخ فوجی اڈے پر موڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے استقبال کرنے والوں کو مایوسی ہوئی۔ تاہم طیب اردوغان نبضۃ الاسلامیہ کے سربراہ علامہ راشد الغنوشی سے ملنے ان کے پاس پہنچ گئے، جس سے نبضۃ الاسلامیہ کے کارکنوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن اسپیکر نے صدر اوباما کا $447 ارب نیا جاب پلان منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ کانگریس کے جان بوئنر نے کہا کہ امریکہ میں نئی ملازمتیں پیدا کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے صدر اوباما کے مجوزہ منصوبہ ناکافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خانگی ملازمتیں پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 9.1% ہے۔ لیبیا کی باغی فوجیں معزول صدر کرنل قذافی کے آبائی شہر سرت میں داخل ہو گئی ہیں۔ باغی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ باغی فورسز نے سرت پر قبضے کے لیے ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ مصراتہ فوجی کونسل کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ لیبیا کی باغی فوجیں سرت کے مغربی علاقے زعفران کی جانب سے شہر میں داخل ہو گئی ہیں۔ فوجی کونسل میں بیان میں یہ بھی کہا کہ تقریباً 900 ٹرکوں پر مشتمل باغی فوجیوں نے سرت پر حملہ کیا ہے۔ ادھر الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ سرت میں باغیوں اور کرنل قذافی کی حامی فورسز کے درمیان جاری گھماسان کی لڑائی میں کئی ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں۔ کئی مقامات پر باغی فوجوں کو کرنل قذافی کے حامیوں سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیبیائی باغی کونسل کے ترجمان نے بتایا کہ قذافی کے حامیوں کی جانب سے راکٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس دوران لاطینی امریکی ممالک کے البا محاذ نے جنرل اسمبلی میں لیبیا کی نئی حکومت کو نشست فراہم کرنے کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ البا گروپ کی جانب سے جنرل اسمبلی کے صدر عبدالعزیز ناصر کو مکتوب بھی روانہ کر دیا گیا ہے۔ مکتوب میں لیبیا کی عبوری کونسل پر غیر ملکی مدد کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ البا گروپ میں وینزویلا، نیکاراگوا، کیوبا، ایکواڈور اور بولیویا کے علاوہ بحر کیریبین کی 3 ریاستیں شامل ہیں۔ ادھر ایران نے لیبیا میں دوبارہ اپنا سفیر بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں مزید بہتری آئے گی۔ نیٹو اور افغان فورسز نے کابل میں امریکی سفارت خانے اور نیٹو کے ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث 2 مشتبہ عسکری پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ جمعرات کو پینٹاگن کے ایک بیان میں کہا گیا کہ حملے کے بعد طالبان کے مشتبہ رکن اور پاکستان میں موجود حقانی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پینٹاگن کے مطابق مشتبہ رکن اور اس کے ساتھی افغان اور اتحادی فوج کے خلاف کئی حملوں میں ملوث تھے۔ اس دوران پاکستان میں القاعدہ کے اہم رکن ابو حفصہ الشہری کی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ پاکستانی فوج کے میجر جنرل اطہر عباس کا کہنا ہے کہ انہیں القاعدہ رکن کی ہلاکت کا کوئی علم نہیں ہے۔
शाम की अपोजिशन जमातों ने सदर बशर अल असद के खिलाफ अपने एहतजाज को मजीद मुतहरक बनाने के लिए कौमी कौंसिल की तश्कील दे दी है। उधर दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामान के अरकान ने शाम के सदर बशर अल असद से फौरी इख्तिदार छोड़ देने का मुतालबा किया है। यूरोपीय पार्लियामान में जुमेरात को एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें करारदाद मंजूर करते हुए कहा गया कि सदर बशर अल असद इख्तिदार का हक खो चुके हैं और उन्होंने अपने वादों को पूरा करने के बजाय अपने ही अवाम पर तशद्दुद का बेजा इस्तेमाल किया है, इसलिए उन्हें फौरी इख्तिदार छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।